سعودی عربیہ کی اہمیت مکہ اور مدینہ کی وجہ سے ضرور ہے مسلمانوں کی نظر میں، لیکن ایسی کوئی شاہ فیصل کے بعد سے انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی لیڈرشپ کا مظاہرہ نہیں دیا جس کی ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ اب بہت ہی کمزور ملک بن گیا ہے، اس کی اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک قسم سے انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں پر پیسہ ہو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے۔ تو مثال کے طور پہ انڈیا کے ساتھ ابھی انہوں نے کچھ $500 بلین کی اگریمنٹ سائن کیے ہیں چند مہینے پہلے یا 2019 میں۔ وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کشمیر کے معاملے میں مداخلت کر کے۔ پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ سرد مہری قائم ہوئی۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یمن کی جنگ کے معاملے پہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان کچھ دوری پیدا ہوئی۔ تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ ایران اور ترکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور حکومت جو پاکستان کی ہے وہ عرب ملکوں پہ خاص طور سے سعودی عربیہ پہ ڈپینڈ زیادہ کرتی ہے۔ تو ایک قسم سے اکنامک ڈپینڈنس ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے سعودی عربیہ کے انفلوئنس سے۔ تو مجھے لگتا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو پلے دس ویری کیئرفلی کہ وہ نہ تو سعودی عرب کو غصے میں لائیں گے اور نہ تو پوری طرح سے اس سٹیپ کی تنقید کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں، اس پہ بھی سعودی عرب کی طرف سے خاموشی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای پہ سعودی عرب کا انفلوئنس یا اثر و رسوخ بھی ہے۔ تو ایسے میں آپ سعودی عرب کا رول اس معاملے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سعودی عربیہ نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا، یا تو فیور میں یا اس ٹریٹی کے خلاف۔ اس کے میری نظر میں 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اوریجنل عرب پیس پلان تھا جو سعودی عربیہ نے ڈیولپ کیا تھا 2003 میں اور اس کو فارورڈ پش کیا تھا، اس میں جو بات چیت کی گئی تھی، جو آفرز عربوں نے دیا تھا اسرائیل کو کہ اسرائیل 1967 کے بارڈرز کو وڈرا کر لیں، یعنی ویسٹ بینک، غازہ اور ایسٹ جیروسلم کو واپس فلسطینیوں کو دے دیں، تو سعودی عربیہ کو خود اپنے ہی پروپوزڈ پلان کے خلاف جانا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، اس میں تھوڑا سا فرق آ چکا ہے جو آپ کو یمن کی جنگ میں نظر آتا ہے۔ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کو دیکھا جائے تو نظر تو واضح یہ آتا ہے کہ ترکی اور ایران کے انفلوئنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور واشنگٹن کے قریب رہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو لیڈرشپ پوزیشن ہے یا اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس سے مضبوط ہوتی ہے یا اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے؟ سعودی عربیہ کی کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں۔ سعودی عربیہ کی نہ تو خارجہ پالیسی ہے نہ ڈومیسٹک پالیسی ہے، ان کی بس ریجیم پروٹیکشن پالیسی ہے۔ ان کی ایک ہی پالیسی ہے جو جس طرح کی حکومت سعودی عربیہ میں ہے اس کو مستقبل میں پروموٹ کیا جائے اور اس کو سسٹین کیا جائے۔ اس میں تھرڈ ورلڈ اسٹڈیز کے اسکالرز اس کو اومنی بیلنسنگ کہتے ہیں، یعنی جو ریجیم ٹائپ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی تھریٹس ہو، یا وہ تھریٹس باہر سے آ رہے ہوں یا وہ تھریٹس انٹرنلی آ رہے ہوں، اس کو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سعودی عربیہ بس یہی کر رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے، یہاں تک کہ ایم بی ایس نے وہ امپورٹنٹ پلر جو سعودی گورنمنٹ کا تھا، وہابیت یا وہابی اسلام، اس کو بھی انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے صرف رجیم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔